جس نے علی کو شمع بز میں فصاحت قرار دیا، وہ اللہ جس نے علی کو شاہر بلاغت قرار دیا، وہ اللہ جس نے علی کو آفتاب فلک امامت قرار دیا، وہ اللہ اپنی پاک و پاکیزہ اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس وقت کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ خلیفہ کا انتخاب بند کوٹری میں نہیں، کھلی فضا میں ہوگا، کسی گناہگار کے گھر میں نہیں، بارگاہ قدس میں ہوگا، بندوں کی مرضی سے نہیں، مرضی پروردگار سے ہوگا، جسے وہ منتخب کرے گا وہی مملکت اسلامیہ کا تاجدار ہوگا۔ صلوات۔ کیونکہ خدا علیم ہے، جب وہ کسی کو منتخب کرے گا تو وہ عالم ہوگا۔ خدا حکیم ہے، جب وہ کسی کو چنے گا تو وہ فہیم ہوگا۔ خدا خبیر ہے، جب وہ کسی کا انتخاب کرے گا تو وہ ہر چیز سے باخبر ہوگا۔ خدا بصیر ہے، جب وہ کسی کو پسند کرے گا تو وہ آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ تمام ظاہر و باطن کا دیکھنے والا ہوگا۔ اس کے منتخب کیے ہوئے قائد و رہبر میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی مرضی معبود کے سانچے میں ڈھلی ہوگی، اس کی حیات پر وحی الہی کا پہرا ہوگا، اس کی رفتار اور گفتار رحم خدا کی پابند ہوگی۔ وہ اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کرے گا اور نہ کسی سے کوئی کلام کرے گا۔ وہ کہے گا وہی جو وحی ہوگی، کرے گا وہی جو اللہ کا حکم ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ذرا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اس دنیا میں دو قسم کے رہنما ملیں گے، ایک وہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، دوسرے وہ جنہیں بندوں نے چنا ہے۔ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، وہ پتھر کے پجاری کبھی نہیں رہے، 360 خداؤں کی خدائی انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کی، حق سے ہمیشہ وابستہ رہے، باطل کو کبھی منہ نہیں لگایا، وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلے، غلط راستے پر کبھی قدم نہیں رکھا، ظلم و ستم سے ہمیشہ دور رہے، مظلومیت کی زندگی گزاری، صبر اور شکر سے کام لیا اور ہر حال میں خدا کا نام لیا۔ اور جن لوگوں کو بندوں نے چنا انہوں نے ہمیشہ منافقانہ زندگی گزاری، وہ بتوں کے پرستار بھی رہے اور حق کے طرفدار بھی رہے، دین کے ذمہ دار بھی رہے اور مذہب کے غدار بھی رہے، حق کی حمایت بھی کی اور باطل سے تال میل بھی رکھا، خود بھی غلط راستے پر چلے، دوسروں کو بھی غلط راستے پر چلایا، لاٹھی کے زور پہ حکومت کی، ڈنڈے کے زور پہ سر جھکایا، خود بھی مدہوش رہے، دوسروں کو بھی بے ہوش کر دیا۔ صلوات کریں۔ میرے دوستو، اتنا سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی بعض افراد ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ علی کے اتنے گرویدہ کیوں ہیں؟ کیا علی کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا؟ ہم کہتے ہیں میاں دکھائی تو سبھی دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں علی میں دکھائی دیتی ہیں وہ کسی میں دکھائی نہیں دیتی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم علی اس کو کہتے ہیں جس کی پیدائش کے لیے پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا؟ علی اس کو کہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ کی دیوار میں نیا در قائم کیا؟ علی اس کو کہتے ہیں جس نے خانہ خدا کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا؟ علی اس کو کہتے ہیں جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی؟ علی اس کو کہتے ہیں جس کی محبت تبلیغ رسالت کی اجرت قرار پائی؟ علی اس کو کہتے ہیں جس نے دہن رسالت سے غذا حاصل کی؟ علی اس کو کہتے ہیں جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی؟ علی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی پیدائش کے تیسرے دن مرسل اعظم کو تورات اور زبور اور انجیل سنائی۔ صلوات۔ میرے دوستو، علی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، علی اس بہادر کا نام ہے
جس نے گہوارے میں لیٹ کر قلعہ ازدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھا لیا۔ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا لیا۔ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے ساری دنیا میں دین اسلام کا سکہ چلا دیا۔ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے شریعت مصطفیٰ کا ہر گھر میں ڈنکا بجا دیا۔ علی اس بہادر کا نام ہے جس نے باطل کے اندھیروں میں حق کا دیا جلا دیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ علی کیا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تو اٹھاؤ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب علم علی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سید ابن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے حضرت علی اور ان کے حریفوں کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس نے اس کے جواب میں کہا، تم مجھ سے اس ہستی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو بعد رسول افضل کائنات ہے۔ اے ابن جبیر، تم مجھ سے اس ہستی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو رسول کا وصی، نبی کا وزیر، پیغمبر کا خلیفہ، کوثر کا ساقی اور شفاعت کا مالک ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں ابن عباس کی جان ہے، اگر روئے ارض کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، کوہ ارض کے سارے درخت قلم بن جائیں، 7 آسمان کاغذ کی شکل میں تبدیل ہو جائیں اور تمام جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں اور ارض و سما کی تخلیق کے پہلے دن سے صبح قیامت تک لکھتے رہیں، تو جو فضائل اور کمالات اللہ نے علی کو مرحمت فرمائے ہیں ان کا اشیر اشر بھی نہیں لکھ سکتے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی زبان میں اتنی طاقت کہ وہ کما حق علی کے فضائل بیان کر سکے؟ ہے کسی کے قلم میں اتنا زور کہ وہ باب مدینۃ العلم کے اوصاف حمیدہ رقم کر سکے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ممکن نہیں ہے۔ علی کے فضائل اور کمالات کو لفظوں کی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا، سمندر کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے علی عالم العلم لدنی ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے، علی امین علم الہی ہے، علی نور قرآن ہے، علی روح فرقان ہے، علی چشمہ علوم ربانی ہے، علی افتخار انبیاء ہے، علی مظہر خدا ہے، علی صاحب اسرار جلی ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ہاں آزاداران امام مظلوم، لٹا ہوا قافلہ کوفے کے ایک راستے سے قیدیوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ چاروں طرف تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، نیچے مردوں کا ہجوم، اوپر عورتوں کا ازدحام، کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں۔ تشنا دہن امام کی تشنا دہن بیٹی سکینہ پیاس سے مضطرب تھی، ہونٹ سوکھ گئے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی، کسی سے کہے کوئی کان دھرنے والا نہیں، سب اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ آخر جب پیاس نے شدت اختیار کی تو حسرت سے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ شہزادی زینب سمجھ گئی کوئی بات ضرور ہے، جس کا بچی اظہار کرنا چاہتی ہے لیکن میری مجبوری دیکھ کر خاموش ہے۔ سینے سے لگا کر پیار بھرے لہجے میں پوچھتی ہے، میری بیٹی سکینہ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، پھوپھی اماں کہنا تو چاہتی ہوں لیکن آپ کی مجبوری دیکھ کر چپ ہوں۔ شہزادی زینب نے کہا، بیٹی اگر مجھ سے نہیں کہو گی تو پھر کس سے کہو گی؟ تمہارے بابا دشت کربلا میں سو گئے، چچا نے دریا کا کنارہ بسا لیا، بھائیوں نے عرض نینوا پہ بستر لگا لیے۔ بیٹی سکینہ اب یہاں میرے علاوہ وہ کون ہیں؟ سید سجاد کو دیکھ رہی ہو، کس مصیبت میں گرفتار ہے، ہاتھوں کو ہتھکڑیوں نے جکڑ لیا ہے، پیروں کو بیڑیوں نے پکڑ لیا ہے، گردن پہ طوق خاردار نے قبضہ کر لیا ہے۔ بیٹی وہ مجھ سے بھی زیادہ مجبور ہے، کہو میرے لال کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر میرے امکان میں ہوگا تو میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ پھوپھی کا اصرار بڑھا تو سکینہ نے آہستہ سے کہا، پھوپھی اماں پانی کا نام سن کر ساقی کوثر کی بیٹی شرم سے پانی ہو گئی، اس لیے کہ نہر فرات کے کنارے رہ کر جب اصغر کو پانی نہ ملا اور پیاس سے مارے گئے تو یہ کوفہ ہے جہاں کے لوگ طوطۂ چشم، بے مروت، بے وفا مشہور ہیں۔ ابھی شہزادی زینب نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھیں
کہ بلائے سقف سے ایک معظمہ کی آواز آئی، بی بی گھبرانا نہیں، تمہاری بچی کو میں پانی پلاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی اور ایک کوزہ آب لے آئی اور شہزادی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ شہزادی نے اس معظمہ کا شکریہ ادا کیا اور کوزہ آب سکینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بیٹی پانی کا انتظام ہو گیا، پی لو۔ سکینہ نے کوزہ آب ابھی اپنے ہاتھوں میں لیا ہی تھا کہ اس معظمہ نے کہا، بی بی آپ سے گزارش ہے، آپ اپنی اس بچی سے کہہ دیں کہ میرے لیے تو دعائیں کر دے، میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ یہ سن کر شہزادی زینب نے سکینہ کا ہاتھ تھام لیا، بیٹی پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو پھر پانی پینا۔ ہاں بہن بتاؤ تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ اس معظمہ نے کہا، تم اپنی بچی سے کہہ دو کہ جس طرح یہ یتیم اور قیدی بنائی گئی ہے اس طرح میرے بچے یتیم اور قیدی نہ بنائے جائیں۔ یہ سن کر سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میری یتیمی کا واسطہ، میرے بابا کی غربت کا واسطہ، میری پھوپھی کی بے کسی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ویسے اس معظمہ کے بچے یتیم نہ ہونے پائیں، جیسے میں قیدی بنائی گئی ہوں ویسے اس بیوی کے بچے قیدی نہ بنائے جائیں۔ لیجیے پہلی دعا ختم ہو گئی۔ اب شہزادی زینب نے اس معظمہ سے پوچھا، بہن تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ اس معظمہ نے کہا، تم اپنی بچی سے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کرے کہ مجھے جلد جلد مدینہ جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام شہزادی زینب نے سنا تو نانا کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی، ماں کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا، مسموم بھائی کی یاد تازہ ہو گئی، فاطمہ صغریٰ کی بیماری کے تصور سے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ تڑپ کے پوچھا، بی بی یہ بتاؤ مدینے میں تمہارا کون رہتا ہے؟ مدینے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ اس معظمہ نے کہا، مدینہ میری شہزادی کا مسکن ہے۔ پوچھا، تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا، فاطمہ بنت محمد۔ ماں کا نام سن کر زینب کا دل تڑپ گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آہستہ سے کہا، بی بی تمہاری شہزادی تو دنیا سے رخصت ہوئے عرصہ گزر گیا، اب وہ کہاں ہے جو تم ان سے ملاقات کے لیے مدینہ جاؤ گی؟ یہ سن کر وہ معظمہ اپنے کو قابو میں نہ رکھ سکی، بے قرار ہو کے کہا، بی بی یہ صحیح ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم تو ہیں، ان کی گود کا پالا حسین تو ہے، میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، تم ان کو پہچانتی ہو؟ اس نے انداز بدل کے کہا، بی بی تم کیسی باتیں کرتی ہو، میں اور ان کو نہ پہچانوں؟ ارے میں نے ایک مدت تک ان کی کنیزی میں زندگی گزاری ہے، برسوں ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، میں نہیں پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی زینب کا دل بھر آیا، آواز گلے میں پھنس گئی، بمشکل تمام اتنا کہا، اے ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ میں ہی زینب ہوں، وہ ام کلثوم ہے، اور وہ جو سر نو کے نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے وہ تمہارے شہزادے حسین کا ہے۔ اللہ علامت اللہ علیہ